بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انور غازی، اس وقت موجود ہوں یورپ کے ملک بیلجیم اور بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں۔ ہمارے ساتھ یہاں کی معروف علمی شخصیت پاکستان اسلامک سینٹر میں ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، ماشاء اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، کرم ہے، شکر ہے۔ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث راحت ہے، اور ہم آپ کو بہت ہی محبت بھرے جذبات کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ تعالیٰ خیر۔ آپ کا یہ اسلامک سینٹر دیکھا اور یہ علاقہ دیکھا، آپ کی میزبانی دیکھی، آپ سے گفتگو کی، ہمیں بہت اچھا لگا۔ تو ہم نے سوچا کہ آپ کی باتیں، آپ کی تربیت، آپ کی تعلیم ایسی ہے کہ یہ پوری قوم تک جانی چاہیے، لوگوں تک یہ جانی چاہیے۔ جیسے کہ کل آپ نے آیا نا، تو آپ نے پانی بوتل کے ساتھ دیا، تو کہاں رکھ دیں، تو ایک بچہ تھا وہ گلاس میں ڈال کے دینے لگا، تو آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ ہاں، وہ آپ کو پانی پلانا چاہتا تھا اور آپ کی طبیعت پانی پینے کی نہیں تھی، نہیں تھی۔ وہ اصرار کر رہا تھا، تو میں نے اس کو روکا کہ نہیں، مہمان کی خدمت کرو مہمان کی منشا کے مطابق۔ میں نے کہا بیٹا آپ خدمت تو کر رہے ہیں کہ بھائی آپ پانی پی لیں، تو ان کی طبیعت نہیں ہے، آپ کیوں اصرار کرتے ہیں؟ مہمان کی خدمت کرو، ہمیشہ اصول بناؤ، مہمان کی خدمت کرو مہمان کی منشا کے مطابق۔ واہ واہ، یہ ہے اصل، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اچھا، آپ پاکستان میں بھی رہے ہیں طویل عرصے تک، پھر یورپ میں آئے ہیں، تو آپ اس معاشرے میں اور اس معاشرے میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ فرق تو بہت ہے۔ وہ معاشرہ ہمارا ایک ملغوبہ ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ باقی یہ جو علاقے ہیں، یہ ممالک ہیں، یہ ترقی یافتہ ہیں۔ جو یہاں کا نظم و نسق ہے اس کے ساتھ کوئی تقابل نہیں۔ وہ معاشرہ ہمارا اس لحاظ سے کہ جو معاشرتی طرز زندگی ہے بہت پیچھے ہے، ہم ہر میدان میں پیچھے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ مذہب کے معاملے میں تو الحمدللہ صورتحال بہتر ہے، باقی صنعت میں، زراعت میں، تجارت میں اور معاشرت کے جو باقی ابواب ہیں، ہم باقی بر صغیر والے بہت پیچھے ہیں، ان سے یہ بہت آگے ہے۔ پیچھے رہنے کی وجوہات کیا ہے، کبھی آپ نے اس میں غور کیا؟ وجہ یہ ہے، میں اگر آپ اجازت دیں تو من حیث القوم، جو اس وقت ہماری امت مسلمہ سب کچھ ہونے کے باوجود پستی اور زوال کا شکار ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پر تھوڑا سا جی ضرور ضرور۔ تو حقیقت یہ ہے کہ امت کے زوال کا جو بڑا سبب میری ناقص سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپس کا اختلاف۔ آپس میں عرب و عجم اور غریب و امیر، شاہ و گدا، یہ جتنے بھی ہیں، آپس میں اتفاق نہیں ہے، اور جس کے لیے ہمارے دین نے بڑی توجہ دلائی کہ بھائی اتفاق سے رہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عالی شان خطبہ، آپ کا ہر خطبہ ہی عالی شان ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار نے تو فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، اس کا فقدان ہو گیا۔ اور قرآن کریم کی یہ تعلیم، مثلا دوسرے پارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور ایک ہو کے رہو۔ تو آپس کی جو نا اتفاقی ہے اور آپس کی جو اختلافی کیفیت ہے، اس وجہ سے حقیقت میں مسلمان زوال کا شکار ہے۔ اختلاف تو ان قوموں کے اندر بھی ہے، ان ممالک کے اندر بھی ہے، لیکن ان کے جو چائنا، امریکہ، روس، ان سارے ملک ہے، مگر ان کے جو بنیادی حقوق ہیں یا جو بنیادی آداب ہیں زندگی ہیں، ان میں تقریباً یہ ایک ہے۔ باقی ذاتی طور پر اختلاف ہے ان میں، لیکن بنیادی جو ترقی کی اور کامیابی کی جو صورتیں ہیں، ان میں تقریباً یہ متحد ہیں۔
ربانی صاحب دیکھیں، عروج و زوال کا ایک فلسفہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان معاشروں میں وہ کون سی خوبیاں ہیں جو عروج کا سبب ہیں، اور جو ہم لوگوں میں کون سی وہ زوال کے اسباب ہیں جو ہم میں موجود ہیں؟ تو میرے خیال میں اس میں تعلیم کے میدان میں بھی بہت محنت کرنی چاہیے ہمیں. اور تعلیم کے بعد پھر تربیت. ہوں، تربیت میں یہ آتا ہے کہ بھائی آپ نے محلے میں، اپنے آس پاس میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے شہر میں، اپنے لوگوں میں، اپنوں میں اور غیروں میں کیسے رہنا ہے، اس کی پورے آداب و تفصیل ہے پوری. پہلے نمبر پہ تعلیم کی بہت ضرورت ہے، تعلیم میں ہم پیچھے ہیں. اور اس کے بعد تربیت کی بہت کمی ہے. تربیت آئے گی تو تعلیم کا استعمال صحیح ہوگا. اور تعلیم اور تربیت کیسے ہوگی؟ تعلیم ہو، پھر تربیت ہو. اور تربیت یہ کیسے آئے گی؟ یہ دعوت سے. اور دعوت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی جامع فرمان ہے، اس کی جتنی مرضی ہے تشریح کرتے رہو. کلکم راع. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے، نگران ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا، اس کے جو ماتحت زیر اثر ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو انہیں ان کا کیا تربیت کی. تو یہ دعوت کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. تو اس میں بھی ہمارے ہاں بڑی کمی ہے. تعلیم ہو، تربیت ہو، اور یہ کیسے ہوگی؟ دعوت کو عام کریں، اور دعوت کے لیے صلاحیت چاہیے. وہ حضرت بات یہ ہے کہ یورپی ممالک میں جو خاندان کی اکائی ہے، جو پورا میاں بیوی کا ازواجی تعلقات ہیں، میاں بیوی کے خاندان کا تصور ہے، وہ تو یہاں بالکل ختم ہو چکا ہے. ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولڈ ہوم میں چھوڑ جاتے ہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے. میاں بیوی چھوٹی سی بات پر علیحدہ ہو جاتے ہیں. بچے کی وہ نہیں ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس بارے میں یہی ہے کہ تعلیم ہے، اور جس کی بنیاد پر اتفاق آپس میں رہ سکتا ہے، اس سے دوری ہوئی ہے، ناواقفیت ہے، جہالت کہہ دیں اس کو. مثلا اس کے بارے میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی ارشاد کافی ہے اگر اس کی تشریح کی جائے. فرما خیرکم لأہلہ. سنو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے. باہر تو آپ بڑے خوش اخلاقی کے اور بڑے ایثار کے اور بڑے جود و سخا کے مظاہرے کرتے ہیں، اور اپنے گھر میں آ کر کے آپ ماشاء اللہ لگا دیتے ہیں. تو سرکار کا ایک ہی جملہ اس کے لیے کافی ہے، خیرکم لأہلہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے بہتر ہو اپنے گھر والوں کے. نہیں، ہم لوگ اور مگر پھر اس کے ساتھ آگے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. نہیں، یہ دیکھو نا، مسلم معاشروں میں خاندانی نظام محفوظ ہے. ماں باپ کی عزت احترام ہے. جیسا جیسا بڑا ہوتا جاتا ہے گھر میں اس کی عزت بڑھتی جاتی ہے. یہاں پر تو خاندانی نظام کا شرازہ بکھر پوری چکا ہے. جہالت ہے اس کا سبب. جہالت ہے. تو پھر کیسی ترقی ہے اور جو اس کے بڑے لیے ماں باپ اولڈ ہوم میں چھوڑا یہ مطلب جہالت ہے، یہی تو جہالت ہے. اور سرکار نے اس کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، آپ کے جو ملفوظات ہیں نا، حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ کئی شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی عطا فرمائی جو کسی دوسرے کو نہیں ملی. ان میں سے ایک یہ بھی شان ہے اوتیت جوامع الکلم. محبوب کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوتیت جوامع الکلم. اللہ نے جامع الکلم کی شان مجھے عطا فرمائی ہے. میرے الفاظ مختصر ہوتے ہیں اور اس کی تفسیر بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے لیے جو آپ کا سوال ہے، جواب یہ ہے، سرکار نے فرمایا بھائی سنو، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. ماں باپ بھی آ گئے، استاد بھی آ گئے، بڑے بھی آ گئے. جو عمر میں بڑا ہے، جو علم میں بڑا ہے، جو رتبے میں بڑا ہے، جو احسان میں بڑا ہے، جس لحاظ سے جو بڑا ہے اس کا احترام کرو. تو ماں باپ کی نشانی بہت زیادہ ہے. تو یہ جملہ سرکار کا میں کہتا ہوں ایک جامع جملہ ہے. اس کی جتنی مرضی ہے تشریح کر لو. سرکار نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پہ
ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، اور ہمارے بڑوں کی، جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ان کی تحریم و تکریم کا خیال نہیں کرتا، سرکار نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس میں سارا کچھ آ گیا۔ ہاں، اچھا یہ فرمائیے کہ ان ممالک میں جیسے آپ یہاں رہ رہے ہیں، مسلمانوں کو ان معاشروں میں کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مسلمانوں کو کوئی خاص ایسی پریشانی تو سامنے نہیں ہے، ماشاءاللہ موجیں کر رہے ہیں اور مزے سے رہتے ہیں۔ باقی اصل میں میرے ذہن میں جو بات آتی ہے کہ مسلمان بڑی محنت مشقت کے بعد یہاں پہنچے ہیں اور ماشاءاللہ خوشحال ہیں، اور یہاں کے لوگوں کا، جو یہاں کی حکومتیں ہیں، یہاں کے ملک ہیں، یہاں کے لوگ ہیں، ان کا اچھا برتاؤ ہے۔ اس لحاظ سے یہ وسیع الظرف ہے کہ انہوں نے رہنے میں، تعلیم میں، صحت میں، ہر محاذ پر مسلمانوں کو مطلب بہت سپورٹ کی ہے۔ اس میں کوئی پریشانی، اصل جو میرے خیال میں مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے یا پریشانی کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آنے والی اپنی نسل جو ہے اس کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر بہت زیادہ ہے، جس سے وہ غافل ہے۔ باقی یہ ممالک اچھے ہیں اور انسانیت کی قدر کرنے والے ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں یا آتے ہیں ان کا بہت اکرام، لحاظ، ہر لحاظ سے سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ ان کی اچھی باتیں ہیں۔ باقی مسلمانوں پر کیا خرابی ہے اور کیا ان کی پریشانی کے باعث ہے، میرے خیال میں مسلمانوں کی جو نسل ہے نا، بچے بچیاں، ان کی حفاظت اس سے غفلت ہے اور اس کا بڑا ہی نقصان ہے، اس کا بڑا ہی نقصان ہے۔ تو اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، جذبہ ہے کہ ہم ان کو ٹھیک کریں، لیکن وقت نہیں دیتے، اس کے لیے محنت نہیں کرتے، توجہ نہیں۔ آپ لوگ جیسے اسلامک سینٹر ہے، پاکستان اسلامک سینٹر، یہ جو مسلمان فیملیز یہاں رہتی ہے، ان کی بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں؟ مطلب ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ماشاءاللہ ادارے ہیں اور اساتذہ ہیں، اور ماں باپ بیچارے بڑی محنت سے اور بڑی جانفشانی سے بچوں کو لے آتے ہیں، لے جاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو تعلیم و تربیت، لیکن ماحول کا بچوں پر بہت زیادہ اثر ہے، ماحول کا بچوں پر بہت زیادہ اثر ہے۔ جتنی محنت ہو رہی ہے الحمدللہ اس پر بھی ہم شکر گزار ہیں، لیکن اس سے زیادہ محنت ہونی چاہیے۔ اچھا کوئی ایسی بات جو ہماری قوم کو، بچوں کو، یا کسی کو کوئی بھی پیغام جو آپ دینا چاہیں ہمارے پروگرام کے واسطے سے پہنچ سکے تو آپ فرمائیے۔ اس کے لیے بڑا آپ نے پیارا سوال کیا، تو مجھے پیران پیر سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ملفوظ یاد آیا، اس کا جواب وہی کافی ہے۔ سرکار نے فرمایا، آپ نے دین میں یا دنیا میں، اپنے ملک میں یا دوسرے ممالک میں اگر عزت پانی ہے اور ترقی کرنی ہے تو محنت کر۔ واہ، اس کے لیے بڑی پیاری آپ کی وہ ربائی ہے، وہی سن لیں۔ فرمایا بقدر القد تکتسب المعالی، فمن طلب العلا سہر اللیالی، تروم العز ثم تنام لیلا، یغرس البحر من طلب العالی۔ معنی یہ ہے محنت کے حساب سے بلندی ہے۔ اگر دنیا میں عزت چاہتا ہے یا دین میں عزت چاہتا ہے یا اپنے ماحول معاشرے میں تو عزت چاہتا ہے تو محنت کر۔ بابا پیر صاحب نے فرمایا بقدر القد تکتسب المعالی، محنت کے حساب سے بلندی ہے۔ فمن طلب العلا سہر اللیالی، سن جو بلندیوں کے طالب ہوتے ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ فمن طلب العلا سہر اللیالی، جو بلندیوں کے طالب ہوتے ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ فون نہیں دیکھتے، وہ پروگرام نہیں دیکھتے، وہ محنت کرتے ہیں۔ فمن طلب العلا سہر اللیالی، اور آگے فرمایا تروم العز ثم تنام اللیل، وہ بھولے وہ نادان، تو عزت کا تو طالب ہے کہ میں جس ماحول میں، جس معاشرے میں جاؤں میری عزت ہو، اور پھر غفلت میں سو رہا ہے۔ تروم العز،
ثم تنام لیلا، عزت کا تو طالب ہے اور سو کے وقت ضائع کر رہا ہے. یغرس البحر من طلب العالی، اور نادان جنہوں نے موتی تلاش کرنے ہوتے ہیں ان کو تو بار بار سمندر میں غوطے لگانے پڑتے ہیں، واہ واہ واہ. پھر جا کے کوئی مشکل سے کوئی موتی ہاتھ آتا ہے. تو اس کے لیے جو آپ کا سوال ہے یہی جواب کافی ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے. جتنی محنت ہم کر رہے ہیں شکر ہے، اتنی بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ محنت کرنی چاہیے. ماشاء اللہ. جی آپ نے حضرت کی باتیں سنی. وہ کہتے ہیں نا کہ حکمت کی بات مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں ملے مسلمان ہی اس کو لینے کا حقدار ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ خود ما صفا و داما کا دل، جہاں سے اچھی بات ہو اس کو لے لینا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے اور کہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے. تو حضرت نے جو باتیں کہی اس میں سے جو اچھی بات ہے وہ آپ لے لیں. جس کو آپ اختلاف کرتے ہیں سمجھتے کہ مناسب نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. مؤذن کا کام اذان دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت کی جو بات ہے، جو پیغام ہے، آپ اس کو لینے کی کوشش کیجئے. اس طرح حضرت کے ساتھ مزید بھی انٹرویو ہم کریں گے اور اسی طرح دیگر اہل علم کے ساتھ بھی گفتگو کا جاری رہے گا. بیلجیم برسل سے انور غازی کو اجازت دیجیے. میں آخر میں نا ایک جملہ کہ سب کو ہمیں اپنے پیاروں پر اور اپنے عزیزوں پر، اپنے احباب، اپنے اقربا پر، تمام انسانوں پر یہ محنت کرنی چاہیے. تعلیم، تربیت، دعوت، اور چوتھی چیز ہے خدمت. خدمت بھی کرنی چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر بڑا جامع فرمان موجود ہے. آپ نے فرمایا بھائی وہ جو ہے نا، یہ جو شعر ہے نا، یہ اسی کا ترجمہ ہے. کرو مہربانی اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو سرکار نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اور دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جو بندہ بندوں کے کام آتا ہے، اللہ کریم اس بندے کے کام خود بنا دیتا ہے. واہ واہ واہ. اس لیے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آس پاس جو بھی انسان ہیں ان کی خدمت کا بھی خیال فرمائیں. اور اس سلسلے میں ہمارے آبا الحمدللہ بہت لوگ کرتے بھی ہیں جو ہم سست ہیں. اللہ کریم ہم توفیق. آمین. حضرت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی محبت کے ساتھ ہمیں موقع فراہم کیا. اللہ آپ کو بہت عزت دے. آمین. اللہ آپ کو باعث خیر بنائے. آمین.